تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، یہ بخاری شریف ہے، اس میں یہ حدیث ہے، اس کا باب امام بخاری نے باندھا ہے باب التواضع۔ اس میں آپ یہ حدیث پاک لے کر آئے، حدیث نمبر ہے 6502 6502۔ فرمایا محمد ابن عثمان قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثنا شریک بن عبد اللہ بن ابی نمر عن عطاء عن ابی ہریرہ۔ یہ سند گلاتی ہے پوری۔ محمد ابن عثمان نے حدیث بیان کی، امام بخاری کہتے ہیں، اور انہیں خالد بن مخلد نے حدیث بیان کی، اور انہیں سلیمان بن ہلال نے یہ حدیث بیان کی۔ سلیمان بن بلال نے شریک بن عبداللہ بن ابو نمر کو یہ حدیث بیان کی، انہوں نے عطا سے روایت کیا، اور عطا نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اس کا بغض رکھا یا اس کی نفرت لوگوں میں ڈالی اور اس کے خلاف لوگوں کو اکسایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ولی سے دشمنی رکھنے والے سے اللہ اعلان جنگ فرما رہا ہے۔ اللہ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن گویا کہ جو ولی کی دشمنی اپنے سینے میں رکھتا ہے یا کسی ولی سے بغض رکھتا ہے، تو وہ گویا کہ اللہ سے جنگ کرنے والا ہے، جنگ کے لیے تیار ہو۔ دو چیزیں جن کے بارے میں اللہ نے اعلان جنگ کا فرمایا، ایک ہے سود، دوسرا ہے کسی ولی سے دشمنی۔ سود خور سے اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے، اور ولی سے دشمنی رکھنے والے سے بھی اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اولیاء کا ادب نصیب فرمائے۔ پھر آگے فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، اور میرا بندہ کسی ایسی چیز سے میرا قرب نہیں پاتا، میرے قریب نہیں ہوتا، سوائے فرض نماز کے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے بندہ میرے قریب ہو، میرا قرب پائے، سوائے فرض نماز کے۔ یعنی فرض نماز جو پڑھتا ہے اس سے بندہ میرا بہت قرب پاتا ہے، میرے قریب ہوتا ہے۔ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، پھر مزید فرمایا کہ میرا بندہ میرا نوافل کے ذریعے قرب پاتا رہتا ہے۔ فرض نماز کی پابندی کرتا ہے، میرے قریب ہو جاتا ہے، پھر جب وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو وہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یہ بخاری کے لفظ بلفظ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ حتی احببتہ، جو نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے تو میں اس کو کیا کرتا ہوں، اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کا بندہ محبوب بن جائے اور دنیا جہان والے اس کو اللہ کا ولی کہنا شروع کر دیں، کوئی دنیا والے ایسی تھوڑی کسی کو ولی کہتے ہیں، اللہ محبت ڈالتا ہے اس بندے کی۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ جبریل امین کو بلاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل امین آسمان والوں میں ندا کرتے ہیں، یعنی فرشتوں میں یہ اعلان کرتے ہیں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے اہل آسمان آج سے تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر حدیث میں کہ پھر اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ بتائیں غوث پاک سے کوئی نسبی رشتہ ہے ہمارا؟ لیکن آج تک دنیا کے کونے کونے میں 11ویں منانے والے موجود ہیں۔ آج بغداد میں رش لگا ہوا ہے غوث پاک کے مزار پر، کیونکہ یہ اللہ کے ولی تھے۔ لوگوں کے دل ان کی طرف اللہ نے پھیر دیے کیونکہ اللہ کے محبوب تھے۔ تو جو اللہ کے محبوبوں سے محبت رکھتا ہے گویا کہ وہ اللہ سے ہی محبت رکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوبوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔